بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ہمارا شمال ترمیزی کا سبق جاری و ساری تھا، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو مہر نبوت تھی اس کے حوالے سے آج جو روایات امام ترمیزی نے اس کتاب کے اندر نقل فرمائی ہیں تو وہ آج پڑھیں گے، تو سماعت کریں۔ باب ما جاء فی خاتم النبوت، مہر نبوت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ اسا ابن یزید یقول، صاحب بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا، یا میرے ماموں جان، ماموں خالہ تو بولتے ہیں ماسی کو، اور خالہ خالن بولتے ہیں ماموں کو، اور خالتن بولتے ہیں ماسی کو، جس کو ہم خالہ بھی بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے میری جو خالہ تھی وہ لے کے گئیں، ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہبت مؤنث کا صیغہ ہے، ذہبت بی، مجھے لے کے گئیں میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان نبن اختی واجعن، کہ بے شک میرا بھانجا، ان ابن اختی وجعن، میرا بھانجا بیمار ہے، وجعن بولتے ہیں بیمار کو، جس کو کوئی مرض ہو۔ تو حضور کے پاس لے کر آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے جو کہ بیمار ہے۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر مسح کیا، ودعا لی بالبرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا کی کہ یا اللہ اس کو برکت عطا فرما اور اس کو شفا عطا فرما۔ وتودع، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئه، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا اس میں سے میں نے کچھ پانی پی لیا، وضوئه، ٹھیک ہے، یہ وتودع ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، اور ایک ہوتا ہے وضو۔ تو وضو بولتے ہیں جس سے وضو کیا جائے، یعنی وضو کس سے کیا جاتا ہے؟ پانی سے کیا جاتا ہے، تو پانی کو عربی زبان میں وضو بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو، وضو سے بچے ہوئے پانی کو، پانی میں سے کچھ پی لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے سے کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک تھی نا، تو اس کے پیچھے سے میں کھڑا ہوا تھوڑا سا، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کی طرف میں نے نظر کی، بین کتفہ، جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر تھی، میں نے اس کی طرف نظر کی۔ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زَرٍ، تو وہ مثل زر تھی، تو مثل زر اس کو بولا جاتا ہے جو ایک کے ثمرہ ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر اس بات کو ملاحظہ کریں کہ جو کبوتری کا انڈا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو مقدار تھی، اس کی جو اعراضی تھی، تو وہ اس انڈے کی مقدار تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا اللہ محمد رسول۔ آگے دوسری روایت ہے ان جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدتن حمرا،
مثل بیدت بیدت الحمامت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا. گرتن حمرا، جو سرخ گوشت کی طرح تھی، جس طرح ابھرا ہوا کوئی ابری ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے نا، نکلی ہوئی، تو اس طرح وہ تھی. گرۃ الحمرا ابھرا ہوا ایک سرخ رنگ کا ابھرا ہوا ابری ہوئی چیز تھی. مثلو مثل بیدت الحمامت، کبوتری کے انڈے کی مثل، جس طرح کبوتری کے انڈے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو اس کی طرح وہ مہر نبوت تھی. سبحان اللہ. آگے حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت ہیں، وہ اپنے دادا سے، جدتی اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں. ان کی دادی کا نام رمیسا ہے، تو وہ اپنی دادی رمیسا سے روایت کہتے ہیں. حضرت رمیسا کہتی ہیں، قالت، حضرت رمیسا کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ جو بیچ میں عبارت آ رہی ہے نا، یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لسعد بن معاذ یوم مات، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ معاذ، حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں فرما رہے تھے جس دن وہ وفات پا گئے، یعنی جس دن حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اہتز لہو عرش الرحمن، اس کے لیے یعنی سعد بن معاذ کے لیے رحمان کا عرش ہل گیا ہے. حضرت سعد کے لیے، لہو سے مراد ہوا ہے سعد بن معاذ، حضرت معاذ سعد بن معاذ کے لیے عرش کا، رحمان کا عرش ہل گیا ہے. یعنی ان کی وہ شہادت اس طرح ہوئی تھی کہ ان کی تازہ تازہ کہ نئی شادی ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ جہاد کا اعلان ہوا تو پھر وہ جہاد پر گئے، پھر وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرمایا. یہ جو عبارت ہے نا حدیث کی، تو اس کے درمیان یہ جو عبارت آ رہی ہے، یہ اس حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبارت ہے. وہ کہتی ہیں کہ وَلَوْ أَشَاءَ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب تھی، من قرب ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اتنا زیادہ قریب تھی کہ ولو اشاء ان اقبل الخاتم، کہ اگر میں چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیتی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب تھی کہ میں اگر چاہتی تو حضور کی جو مہر نبوت تھی میں اس کو بوسہ دے سکتی تھی. الذی بین کتفیہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان تھی، میں اس خاتم کو، اس مہر نبوت کو بوسہ دے دیتی. من قربی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قریب اتنا زیادہ تھی. لفعل تو، اگر میں دینا چاہتی تو لفعل تو میں ضرور کرتی، یعنی میں ضرور بوسہ دے دیتی. ٹھیک ہے. ایسی حدیث کے اندر بھی مہر نبوت کا بیان ہے، اور اس میں حضرت سعد بن معاذ کا بھی فضیلت کا بیان ہے. آگے ابو زید بن عمر بن اختب انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن اختب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا زید، اے ابو زید، ادنو منی فمسح ظہری، اے ابا زید تم میرے قریب ہو جاؤ، ادنو منی تم میرے قریب ہو جاؤ، فمسح ظہری میری پشت کو، میری پیٹھ کو تم مسح کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسح کروانے کے لیے حضرت عمر بن اختب کو فرما رہے ہیں. تو آگے کہتے ہیں حضرت عمر بن اختب فمسحت ظہرہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو میں نے مسح کیا. فوقعت اصابعی علی الخاتم، فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر آ گئیں، حضور کی جو پشت پر
مہر نبوت تھی، تو میری انگلیاں ان کے اوپر آ گئی. فقلت مل خاتم، میں نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاتم کیا ہے؟ نہیں، یہ راوی کہتے ہیں، دوسرے جو راوی ہیں نا، جن نے حضرت عمر بن اخطب سے روایت کیا ہے. ایک راوی ہیں جس نے حضرت عمر بن اخطب سے روایت کیا ہے، تو وہ عمر بن اخطب سے پوچھتے ہیں. جس راوی نے عمر بن اخطب سے روایت کیا نا اس کو، تو وہ راوی حضرت عمر بن اخطب کو کہتے ہیں کہ کل تم الخاتم، یعنی میں نے عمر بن اخطب سے پوچھا کہ وہ خاتم کیسی تھی، وہ مہر نبوت کس طرح کی تھی. تو کہتے ہیں کہ قال شعرات شعرات مجتمعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ بالوں کا مجموعہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کال کے آگے جو آ رہا ہے نا، تو یہ حضرت عمر بن اخطب کا یہ قول ہے کہ وہ، کیونکہ انہوں نے مہر نبوت انہوں نے دیکھی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے راوی کو کہ حضور کی جو مہر نبوت تھی وہ ایک بالوں کا مجموعہ تھا. آگے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء سلیمان الفارسی، سلیمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جاء سلیمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے ترجمہ کریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تب حضرت سلیمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا آئے. کیسے آئے؟ بمائدۃ علیہا رطب، ایسے دسترخوان کے ساتھ آئے. مائدہ بولتے ہیں دسترخوان، یا ایسے ٹوکرے کے ساتھ آئے جس ٹوکرے پر، یا جس ٹوکرے میں کھجوریں تھیں، یا ایسے دسترخوان کے ساتھ آئے جس دسترخوان پر تر کھجوریں تھیں. فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دسترخوان کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. حضور بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کے سامنے وہ جو تھا دسترخوان جس پر کھجوریں تھیں تو وہ رکھ دیا. حضور نے فرمایا یا سلیمان ما ھذا، اے سلیمان یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، یا رسول اللہ یہ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر یہ صدقہ ہے. تو حضور نے منع فرمایا. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقۃ، اس کو اٹھا لے، بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، صدقہ ہم نہیں کھاتے ہیں. اس وجہ سے جو بھی سادات کرام ہیں نا، ان کو صدقہ دینا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے. قال فرفعها، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت راوی کہتے ہیں کہ میں نے، اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوکرے کو، اس دسترخوان کو اٹھایا. وجاء الغداۃ وجاء الغد بمثلہ، پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹوکرے کی مثل دوسرے دن، گد بولتے ہیں دوسرے دن، حضرت سلیمان فارسی دوسرے دن اسی کی مثل تشریف لائے، اسی کی مثل حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا. یعنی وہی ٹوکرا، دوسرا ٹوکرا اسی کی مثل لایا جس کے اندر کھجور تھی. فوضعہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. پھر حضور نے فرمایا، پوچھا ما ھذا یا سلیمان، اے سلیمان یہ کیا ہے؟ فقال ہدیۃ لک، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا ابسطوا، آگے ہاتھ بڑھاؤ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ ٹوکرا، وہ دسترخوان پڑا ہوا تھا جس پر کھجوریں تھیں، تو حضور نے فرمایا آؤ شروع کرو، کھاؤ، کھانا شروع کرو مطلب. ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا آ جاؤ ہاتھوں کو بڑھاؤ.
ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو مہر نبوت تھی اس کی طرف انہوں نے نظر کی. فآمن به، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے. پہلے کیا تھے؟ پہلے وہ نصرانی تھے نا. فآمن به، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. وکان للجہود، اور وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کا غلام تھا. مدینہ پاک کے اندر یہودیوں کے دو قبیلے رہتے تھے نا، ایک بنی قریظہ تھا اور ایک دوسرا بھی قبیلہ تھا. تو یہ جو حضرت سلیمان فارسی تھے وہ غلام تھا اس بنی قریظہ یہودیوں کے قبیلے کا. تو کان للیہود کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے غلام تھے. کون؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا. فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا و قضا درہمن، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنے اتنے درہموں کے بدلے میں خریدا. تو یہ خریداری بطور مقاتب کے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا بنایا تھا؟ مقاتب بنایا تھا. مقاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ تم اتنا اتنا کام کرو، مجھے اتنا اتنا کما کے دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا. کس طور پر خریدا؟ کہ این یغرس، این یغرس نخلا، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ درخت کو زمین میں لگائے گا. اغراس بولتے ہیں زمین کے اندر درخت کو لگانا، کہ وہ زمین کے اندر درخت لگائے گا. فَيَعْمَلُ سُلَيْمَانُ فِيهِ حَتَّى يُطْعِمُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت اگائیں گے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں کام کریں گے. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر، ان درختوں کے اندر کیا کریں گے؟ کام کریں گے. حتیٰ یطعم، یہاں تک کہ وہ حتیٰ تطعم، حتیٰ تطعم، یہاں تک کہ وہ درخت پھلدار ہو جائیں. جب تک وہ درخت پھلدار ہو جائیں تب تک حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے بارے میں، ان باغوں کے بارے میں کیا کریں گے؟ کام کریں گے ان میں. فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخیلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت نخیل بولتے ہیں کھجوروں کے درخت کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا جو درخت تھا وہ لگایا. الا نخلتن واحدتن، چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگائے تھے کھجوروں کے. الا نخلتن واحدتن غرسها عمر، سب تو درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے، لیکن ایک درخت ایسا تھا کھجوروں کا جس کو حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا. فحملت النخل من عامها، تو وہ جو درخت تھے کھجوروں کے وہ اسی سال پھلدار ہو گئے، اسی سال وہ درخت پھلدار ہو گئے. ولم تحمل نخلتن، لیکن ایک جو درخت تھا نا وہ پھلدار نہیں ہوا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگانے کی برکت سے وہ جو درخت تھا، وہ جو درخت تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ اسی سال میں پھلدار ہو گئے تھے. لیکن ایک جو درخت حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا تھا، تو وہ اس سال میں پھلدار نہیں ہوا تھا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شان هذه النخلہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شان هذه النخل، اس درخت کا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی. فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا غرستها، یا رسول اللہ اس کو میں نے اگایا تھا. فنزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرسها، سبحان اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اکھاڑا
یعنی اس زمین سے نکالا، فغرسا، پھر اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دوبارہ اس زمین کے اندر لگا دیا. فحملت من عامیا، تو وہ درخت اسی سال پھلدار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث پاک کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف دیکھنا، اور جو ختم نبوت تھی، مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو انہوں نے دیکھا. اور اسی طرح حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی اور یہ سارا قصہ واقعہ تھا. تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں.